آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ ایڈکٹیو بیہیویئرس پر ہے، مگر اس سے پہلے ایڈکٹیو بیہیویئرس سے ہی ریلیٹڈ ایک بہت ضروری پوائنٹ ہے جو کہ فیملی کے لیے کافی اہم ہے، اس لیے ہم پہلے اس سے بات شروع کریں گے۔ نشے کی بیماری کے علاج میں فیملی کا مریض کے ساتھ فیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک فیملی مریض کے ساتھ فیئر نہیں ہوتی تو علاج آگے نہیں بڑھتا۔ فیملی فیئر ہونے کی بجائے کوششیں کر رہی ہوتی ہے نائس ہونے کی، یا بعض دفعہ تو میں دیکھتا ہوں ٹو نائس ہونے کی کوششیں کرتے ہیں، اور مجھے کافی سارے فیملی ممبرز مریض کے ٹو نائس نظر آتے ہیں، اور علاج میں اور اسپیشلی نشے کی بیماری کے علاج میں ٹو نائس بندے کا گزارا نہیں ہے۔ اگر آپ ٹو نائس ہوں گے تو مریض آپ کو گھماتا رہے گا اور آپ ڈھونڈتے رہیں گے، کیونکہ ٹو نائس لوگوں کو نو نہیں کرنا آتا، ٹو نائس لوگوں کو ڈسپلن نہیں کرنا آتا۔ میں جو بات کر رہا ہوں کہ نشے کی بیماری کے علاج میں فیملی کا مریض کے ساتھ فیئر رویہ ہونا چاہیے۔ آپ کسی کو بتائے گا کہ فیئر اور ان فیئر رویے میں کیا فرق ہوتا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا کسی کے ساتھ فیئر رویہ ہے یا ان فیئر ہے، یا ہم کسی کے ساتھ فیئر ہیں یا ان فیئر ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ تو یہ ہو گیا کہ جو کام اس کو نہیں کرنے چاہیے ہم اس کے اندر اس کی مدد کریں، اور جو کام اس کو کرنے چاہیے صرف اسی میں مشکل ہے۔ اگر جو اسے نہیں کرنا چاہیے اور وہ کرتا ہے، اور ہم نے کہیں رپورٹ کرنا ہے، اور ہم اس ڈر سے کہ اگر ہم رپورٹ کریں گے تو ہم برے ہوں گے اور ہم نہیں رپورٹ کرتے، تو کیا ہم فیئر ہیں؟ نہیں، ہم فیئر نہیں ہیں۔ اس بیماری کے علاج میں نے یعنی کہ ہمارا یہ کام ہے، تو میں کافی زیادہ یہ چیز آبزرو کرتا ہوں کہ فیملیز جب پیشنٹ یہاں سے جاتا ہے تو فیملیز اس کی کچھ ایسی چیزیں جو ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ہمیں تو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، مگر ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تسی انہوں نے نہیں دسنا کہ اسی تانوں رپورٹ کر رہے ہیں، تسی بس اپنے تک رکھو۔ تو میں کہتا ہوں کہ پھر فائدہ کیا ہوگا؟ یعنی اگر میں اپنے تک رکھوں تو فائدہ کیا ہوگا؟ تو ایکچولی وہ اس کے سامنے ٹو نائس بننا چاہ رہے ہوتے ہیں اور فیئر نہیں بننا چاہ رہے ہوتے۔ تو یہ پوائنٹ بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا مریض کے سامنے نائس بننا مریض کے لیے خطرناک ہے۔ آپ کا مریض کے ساتھ فیئر ہونا ضروری ہے، اور فیئر ہونے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ ان کو رائٹ اور رانگ ڈیفائن کروا سکیں اور ڈسپلن کر سکیں کہ دس از رائٹ فار یو اینڈ دس از رانگ فار یو، اینڈ وی آر ود یو ان اٹ اینڈ وی آر ناٹ ود یو ان اٹ۔ اس کو بتا سکیں کہ یہ چیزیں کیونکہ ٹھیک نہیں ہیں تو ہم نہیں ہیں، اور جہاں جہاں ہمیں رپورٹ کرنے کی ضرورت ہے ہم رپورٹ کریں گے۔ جیسے ریسنٹلی ابھی ایک پیشنٹ جو ہمارے پاس سے ڈسچارج ہوئے، اور میری کلیگ ہیں مس سمیرہ، ان کے ساتھ ان کی فیملی کا اور پیشنٹ کا آن لائن سیشن تھا، پیشنٹ تھوڑا ڈسٹینس سے تھے، تو پہلے فیملی اور پیشنٹ مس سمیرہ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے جی یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، ایسے بھی ٹھیک ہے، ایسے بھی ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ اور پھر انہوں نے پیشنٹ کو سائڈ لائن کیا اور پھر بتایا جی یہ بھی خراب ہے، یہ بھی خراب ہے، یہ بھی خراب ہے، یہ بھی خراب ہے، اور آپ نہ بتانا کہ یہ بھی خراب ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو جو ہے مس سمیرہ نے مجھے بتایا، تو میں نے انہیں کہا کہ ان کو بتائیں کہ آپ نے نائس نہیں ہونا، فیئر ہونا ہے، اور اس کا فائدہ نہیں ہوگا اگر نائس رہیں گے، کیونکہ نشے کی بیماری کے علاج میں نائس بندوں کا گزارا نہیں ہے۔ اگر آپ نائس ہوں گے تو پھر شاید ہم کسی کو یہاں روک بھی نہیں سکتے، یعنی اگر ہم بھی نائس ہوں کہ جی مریض ہماری تعریفیں کریں، مریض ہماری واہ واہ کرے، مریض کہے جی آئے تھے بڑے چنگے لوگ نے، تو پھر ہم وہ کہے جی تھوڑی سی چرچ تو کرا دیں، اور ہم کہے جی بالکل حاضر ہے چرچ کا، آپ کو تھوڑی ہیروئن بھی کرا دیتے ہیں، اور وہ کہے جی اگر تھوڑی سگریٹ بھی مل جائے صبح شام کینٹین میں تو پھر تو اور زیادہ واہ واہ ہے، اور ہم کہیں جی بالکل آپ بس ہماری واہ واہ کریں، ہم آپ کو سگریٹ بھی پلاتے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے، اور مریض کے اندر یہ ایک ایڈکٹیو بیہیویئر ہوتا ہے کہ وہ یہاں رہتے ہوئے تو کہتا ہے جی یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، اور جیسے ہی گھر جاتا ہے تو گھر جانے کے بعد وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نشہ کروں گا۔ کوئی بھی پیشنٹ یہ نہیں کہتا کہ میں نشہ کروں گا، وہ کہتا ہے کہ جی پہلا ہتھیار ہوتا ہے تسی تھوڑا ٹائم تے کام کراؤ فالو اپ دا، یعنی پہلا جو ہوتا ہے
کیا ضرورت ہے فالو کی؟ اچھا پھر کہتا ہے یہ جو پابندی ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور جتنے بھی پیشنٹ ریلیکس ہوتے ہیں وہ اسی پچ فال کو فالو کرتے ہوئے ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ سو یہ بہت ضروری ہے فیملی کا کہ وہ مریض کے سامنے بھی اور ہمارے سامنے بھی ایک بات کر سکیں، وہ کہیں جی بیٹا یہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں، ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں آپ کو، مگر یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ہم آپ کے ماہرین کو رپورٹ کریں گے آپ کے سامنے، اور فیملی کو رپورٹ کرنا چاہیے مریض کے سامنے کہ جی یہ بہت اچھی چیز ہے، جی یہ فرما بردار ہو گیا ہے۔ اچھی چیزیں بھی ان کی فیملی نے رپورٹ کی کہ جی ٹائم پہ سو رہا ہے، ٹائم پہ اٹھ رہا ہے، ایکسرسائز بھی کر رہا ہے، کہنا مان رہا ہے، بٹ یہ ایک تھوڑی سی چیز ہے جو خراب بھی ہوئی، مگر ہم مریض کے سامنے نہیں بتا سکتے، یا ہم نہیں چاہتے کہ آپ انہیں بتائیں کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے، تو ہم کیا کہیں جی ہم نے کوئی موکل چھوڑے ہوئے ہیں آپ کے گھر پہ جو ہمیں پتہ چل گیا، اور موکلوں نے ہمیں بتایا ہے، آپ کے والدین تو نہیں بتا رہے مگر ہمارے موکلوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جی یہ ایسے ہوا ہے۔ سو فیئر ہونا ہے، آپ نے نائس نہیں ہونا۔ والدین ویسے نائس ہونے بھی نہیں چاہیے، کیونکہ نائس والدین کا گزارا کوئی نہیں ہے۔ والدین کو فیئر ہونا چاہیے بچوں کے ساتھ، والدین کو بچوں کی خوشی کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ ابھی ریسنٹ نئے والد بنے ہیں قرم صاحب، سب سے تازہ والد ہیں، ان کے بچے کی عمر کوئی 1 ہفتہ ہے، ہفتہ گیا، تو اسی لیے آج ہمارے سیشن میں پہلے فرنٹ پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی میں بھی اب نیا والد بن گیا ہوں تو میں بھی ٹریننگ لے لوں، اور لینی بھی چاہیے کہ جی کیسے، اور یہ مجھ سے سوال جو آپ بھی کرتے رہتے ہیں پیرنٹنگ کے بارے میں کہ جی بچوں کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے، کیسے ہیں، ویسے یہ ہمارے ریکورنگ پیشنٹ ہیں۔ سو فیئر نہیں ہو، فیئر ہونا ہے آپ نے، نائس نہیں ہونا، کیونکہ نائس کا گزارا نہیں ہے۔ کچھ دوسرے کاموں میں نائس ہونے کا گزارا ہے، مگر والدین بننے میں نائس ہونے کا گزارا نہیں ہے۔ اور اس علاج میں فیئر ہونا یہ ہے کہ آپ اور ٹریٹمنٹ سینٹر ایک پچ پر ہیں، اور پیشنٹ کو یہ علم ہے کہ آپ اور ٹریٹمنٹ سینٹر ایک پچ پر ہیں، نہ کہ پیشنٹ کو یہ میسج آ رہا ہے کہ میں اگر تھوڑی بہت ہی گڑبڑیں کر بھی لوں گا تو یہ نہیں بتائیں گے، میں ان کو کہہ دوں گا کہ آپ نہیں بتانا، اور یہ اتنے اچھے ہیں یہ نہیں بتائیں گے، تو اس سے مریض کو نیگیٹو میسج جاتا ہے اور مریض کا علاج جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے، علاج میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جو کہ آگے چل کے ریلیپس کا باعث بنتے ہیں۔ یہ ایک ایڈکٹیو بیہیویئر ہوتا ہے مریض کے اندر کہ وہ آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی خرابیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے، انٹینشن اس کی نہیں ہوتی ریلیپس ہونے کی، مگر سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ریلیپس ہو جائے گا، کیونکہ ریلیپس اچانک سے ایک دم سے کوئی بھی نہیں ہوتا، ایک پروسیس ہے، اس کو فالو کرتے ہوئے ہی ہوتا ہے، اور وہ پروسیس یہ ہے کہ کسی طرح سے علاج سے ہٹا جائے۔ مریض پہلے علاج کے پروٹوکولز، علاج کی جو گائیڈ لائنز، علاج کے جو سٹینڈز ہیں ان کو وائلیٹ کرتا ہے تو ریلیپس ہوتا ہے۔ اگر وہ علاج کے سٹینڈز، علاج کے پروٹوکولز کو وائلیٹ نہیں کرتا تو وہ ریلیپس نہیں ہوتا۔ اور والدین کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ مریض کے ساتھ فیئر ہو جائیں، انفیئر نہ ہو، کیونکہ اگر وہ فیئر نہیں ہوں گے تو اس سے علاج متاثر ہوگا۔ کوئی بات نہیں، وہ عموماً کوشش کرتے ہیں کہ ہم برے نہ ہو جائیں، کوئی بات نہیں، اگر آپ برے ہو بھی گئے اور وہ ٹھیک ہو گیا تو جان جائے گا کہ آپ ان کے بھلے میں ہیں، نہ کہ وہ خراب رہے اور وہ جان جائے کہ جی یہ کتنے اچھے ہیں، اگر وہ کہے گا اینا دی وجہ تو کہ میں خراب ہوا۔ سو یہ پوائنٹ سمجھ آتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور ایڈکٹیو بیہیویئر ہے لائنگ۔ اگر پیشنٹ جھوٹ بول رہا ہے، نشہ کوئی نہیں کر رہا، یعنی وہ ڈرگس کوئی بھی نہیں لے رہا، اسموکنگ بھی نہیں کر رہا، باقی ڈرگس بھی نہیں کر رہا، بٹ جھوٹ بول رہا ہے، تو یہ بھی ایک ایڈکٹیو بیہیویئر ہے جو لیڈ کرتا ہے ٹورڈز ایڈکشن۔ میں ان ایڈکٹیو بیہیویئرس پہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ عموماً فیملیز کو کیونکہ زیادہ ڈسٹریکشن اور تباہی ڈرگس کے آنے کے بعد نظر آتی ہے، یا ڈرگس کی وجہ سے ڈائریکٹلی نظر آ رہی ہوتی ہے، ان کو نہیں نظر آ رہا ہوتا کہ ایڈکٹیو بیہیویئرس کیا خرابیاں کر رہے ہیں۔ سو وہ سارا فوکس ڈرگ پہ کرتے ہیں کہ جی ڈرگ تو نہیں کر رہا نا، نشہ تو نہیں کر رہا نا، تو جب نشہ نہیں کر رہا تو کوئی بات نہیں، جھوٹی بول رہا ہے نا، بٹ یہ ایڈکٹیو بیہیویئرس لیڈ کرتے ہیں ٹورڈز ایڈکشن۔
تو ہم نے ان ایڈکٹیو بیہیویئرس پر بھی کام کرنا ہے. کام کیسے کرنا ہے وہ ہم آگے بات کریں گے، مگر پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ایڈکٹیو بیہیویئرس کیا ہے. تو ایک ایڈکٹیو بیہیویئر ہے لائن. اگر مریض جھوٹ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، کسی آپ سے علاج سے ریلیٹڈ کو جھوٹ بول رہا ہے یا دیگر کو جھوٹ بول رہا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اس پہ کام ہونا چاہیے، اس کا علاج ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ بیہیویئر رہا تو یہ لیڈ کرے گا ٹورڈز ایڈکشن. اور بیہیویئر پیشنٹس میں نے دیکھا ہے کہ جو ایڈکٹیو بیہیویئر ہے، جو کہ عموماً ہوتا ہے کہ وہ تھریٹ کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ میں نشہ کروں گا، مگر تھریٹ کرتے ہیں. اور بعض دفعہ تھریٹ کر کے کہہ دیتے ہیں میں مذاق کر رہا ہوں. تو اگر کوئی پیشنٹ تھریٹ کرتا ہے تو یہ بھی ایک ایڈکٹیو بیہیویئر ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی اگر کوئی پیشنٹ کہتا ہے جی میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، تو یہ ایک ایڈکٹیو بیہیویئر ہے، کیونکہ نارمل بیہیویئر نہیں ہے. اگر کوئی بندہ کہے کہ جی میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، یا تو وہ کہتا ہے جی میری ایک فرمائش مان لیں، اگر مان لیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر میں علاج میں نہیں جاؤں گا، میں پھر فالو اپ کوئی نہیں کرانا. میرا فالو اپ پھر مجھے نہ کہنا آپ نے کہ میں آپ کے ساتھ فالو اپ پہ جاؤں گا. تھریٹننگ بیہیویئر ہے، تھریٹ دے رہا ہے وہ کہ میں فالو اپ پہ نہیں جاؤں گا. یا وہ تھریٹ دیتا ہے کہ پھر میں دوائی نہیں کھاؤں گا، مجھے پھر آپ نے دوائی نہیں کھلانی اور نہ ہی میں دوائی کھاؤں گا. یا میں علاج کے جو بھی قاعدے ہیں قوانین ہیں وہ فالو نہیں کروں گا. تو اگر مریض تھریٹ کرتا ہے، تھریٹننگ بیہیویئر ہے، تو یہ بھی ایک ایڈکٹیو بیہیویئر ہے جس کو فوری آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے اور اس پہ کام ہونا چاہیے. اور کام تبھی ہوگا جب آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. فیملیز عموماً ڈرگ ریلیٹڈ جو معاملات ہوتے ہیں کہ جی کوئی اس نے اسموکنگ کر لی یا کوئی ڈرگ لے لی تو وہ فوراً ہمیں رپورٹ کرتے ہیں، مگر ایڈکٹیو بیہیویئرس کو وہ بھی دباتے رہتے ہیں کارپیٹ کے نیچے کہ کوئی نہیں کھا رہے، کوئی نہیں کھا رہے، اور ایک دن پھر بلاسٹ ہوتا ہے. سو تھریٹننگ بیہیویئر ہے تو فوراً رپورٹ کریں کہ یہ ایک ایڈکٹیو بیہیویئر ہے جو کہ لیڈ کر سکتا ہے ٹورڈز ایڈکشن. اچھا، اسی طرح سے ایک اور بیہیویئر ہے ڈینائل. میں تو اب ٹھیک ہو گیا ہوں. یہ ایک بہت بڑا ایڈکٹیو بیہیویئر ہے، مجھے تو اب علاج کی ضرورت نہیں ہے. اور جو ہے ان کا تو یہ کام ہے، کاروبار ہے، یعنی ایک ورڈ جو ہے کاروبار ہے ان کا، تو کیا ضرورت ہے. تو جو ہے یہ ایک ڈینائل فارم ہے یہ بھی. سو اگر پیشنٹ ڈینائل میں جا رہا ہے میں ٹھیک ہو گیا ہوں، مجھے علاج کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فالو اپ کی ضرورت نہیں ہے، یا میڈیسن کی ان سے میں سلو ہو رہا ہوں، یا میں نے گوگل پہ کیا ہے اس میڈیسن کا تو یہ بھی نقصان ہے، یہ بھی نقصان ہے، یہ بھی نقصان ہے، اور میں بڑا حیران ہوں کہ کبھی وہ ڈرگس کو نہیں گوگل کرتا. یعنی کبھی نہیں آگے کہتا اپنی فیملی کو کہ جی میں نے گوگل کیا ہے کہ سگریٹ کا بھی یہ نقصان ہے، یا چرس کا بھی یہ نقصان ہے، یا اس کا بھی یہ نقصان ہے، کرسٹل کا بھی نقصان ہے. میڈیسن ٹھیک نہیں ہے جو کہ ایک ڈاکٹر دے رہا ہے، جو کہ ذمہ دار ہے، رسپانسیبل ہے، اور وہ اپنی رسپانسبلٹی پہ دے رہا ہے. ویسے کوئی میڈیسن ایسی نہیں ہے جس کا ایڈورس افیکٹ نہ ہو. پیناڈول کا بھی ایڈورس افیکٹ ہے، جو ہم ایسے ہی بغیر ڈاکٹر کی ہدایت کے تھوڑا بہت سر میں درد ہوتا ہے تو تقریباً سب گھروں میں جو ڈراز ہوتی ہیں وہاں پیناڈول پڑی ہوتی ہے اور لے لیتے ہیں. پیناڈول، کونسٹان، بروفن، یعنی یہ کچھ اس طرح کی میڈیسن اینسیڈ ہے کہ تقریباً تمام گھروں میں پڑی ہوتی ہے، اور جب ہوتا ہے تو سیلف میڈیکیٹ کر لیتے ہیں اور کوئی برا نہیں سمجھا جاتا ہے. ان کے بھی ایڈورس افیکٹ ہوتے ہیں. سو دوائی کے تو ہر دوائی کے ایڈورس افیکٹ ہوتے ہیں، مگر جس کو ضرورت ہوتی ہے اس کو نہیں ملتے ایڈورس افیکٹ. جس کو ضرورت ہوتی ہے اس کو ایڈورس افیکٹ نہیں ملتے، اس کو پازیٹیو افیکٹ ملتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر اس کیمیکل کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو وہ کیمیکل دیا جا رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر کوئی گلاس آلریڈی بھرا ہوا ہے اور آپ اس کو نل کے نیچے کریں گے تو وہ اوور فلو کرے گا، مگر اگر گلاس خالی ہے اور اس کو آپ ڈسپینسر کے نیچے، نل کے نیچے کریں گے تو وہ فل ہوگا، نہ کہ اوور فلو ہوگا. سو پیشنٹ ڈینائل اگر شو کرتا ہے علاج کے لیے، ٹریٹمنٹ کے لیے، میڈیسن کے لیے، تو یہ بھی ایک ایڈکٹیو بیہیویئر ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے، جو کہ لیڈ کرتا ہے ٹورڈز اگین ایڈکشن، ٹورڈز ریلیپس. سو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بھی ضروری ہے کہ کہیں وہ ڈینائل میں تو نہیں جا رہا، یا وہ اس طرح کی باتیں تو نہیں کر رہا جو ڈینائل کے ساتھ میچ کرتی ہے. اور پہلا
جو پہلا فارمولہ ہے، اب یہ اور بھی کچھ ایڈکٹیو بیہیویئرس میں ہم بات کریں گے، وہ یہ ہے کہ فوراً رپورٹ کریں، فوراً بتائیں. اچھا اسی طرح سے ایک اور ایڈکٹیو بیہیویئر ہے کہ وہ رسک ٹیکنگ بیہیویئرس میں انوالو ہوتا ہے، رسک لیتا ہے، رسک اوور اسپینڈنگ کرتا ہے، یا ایسے رسکی بیہیویئر جو کہ خطرناک ہیں ان میں اپنے آپ کو انوالو کرتا ہے، خطرناک رویوں میں انوالو کرتا ہے. تو یہ بھی ایک ایڈکٹیو بیہیویئر ہے. یا وہ جو نارمز ہیں ان کو بریک کرتا ہے، جو ہماری سوسائٹی کے نارمز ہیں، جو نارمل بیہیویئرز ہیں جو ہونے چاہیے ان کو وائلیٹ کرتا ہے یا ان کی وائلیشن کی بات کرتا ہے. تو یہ بھی ایک ایڈکٹیو بیہیویئر ہے. یا اس کا رویہ بہت اگریسو ہوتا ہے، بہت بدتمیز ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی بات نہیں مانوں گا، ڈس اوبیڈینسی شو کرتا ہے، اینٹی ٹریٹمنٹ باتیں کرتا ہے. یعنی وہی بچہ جب بہتر ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ والی علامتیں نہیں ہوتی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے ہاں مجھے علاج کی ضرورت ہے، ہاں آپ نے صحیح کیا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور وہ کہتا ہے کہ پہلے ہو جاتا تو ٹھیک تھا. مگر کچھ دنوں کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں انڈور میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ مریض ایک لمحے کہتا ہے کہ جی آپ نے بہت اچھا کیا اور یہ بہت صحیح ہوا، آپ نے جو کیا ہے بہت ٹھیک کیا ہے اور آپ پہلے کرتے اور مجھے اس کی ضرورت تھی، اور اگلے کچھ دنوں کے بعد کہتا ہے کہ جی مجھے کیوں داخل کرا دیا. اسی طرح فالو اپ میں جو مریض ہوتا ہے کہتا ہے کس چیز کا فالو اپ، بس رہنے دیں. اور ایک اور ایڈکٹیو بیہیویئر ہے جو بہت کامن نظر آتا ہے، اوائڈنس، کہ وہ اوائڈ کرتا ہے، وہ نشے کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، نہ بات سننا چاہتا ہے نہ کرنا چاہتا ہے. اگر کوئی اس سے بات کرتا ہے تو اوائڈ کرتا ہے، کیونکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی طرح کی ایڈکشن کا شکار ہے تو اس کو جتنا زیادہ ایجوکیشن اینڈ انفارمیشن دی جائے گی اتنا زیادہ یہ اس کے لیے ہیلپ فل ہے. مگر یہ ایک ایڈکٹیو بیہیویئر ہے کہ وہ بات سننا نہیں چاہتا، اسی لیے وہ فالو اپ اسکپ کرنا چاہتا ہے، اسی لیے وہ فالو اپ پہ ٹائم نہیں گزارنا چاہتا، کیونکہ وہ انکمفرٹیبل ہوتا ہے ان تمام باتوں سے جو اس کو بتائی جاتی ہیں، جو ایکچولی اس کے جو پیراڈائمز ہیں، جو اس کے اپنے کریٹ کردہ خیالات ہیں، نظریات ہیں، ان کو بریک کرتی ہیں. تو وہ اس کے لیے انکمفرٹیبل ہوتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ یہ نہ کانوں میں میرے آواز آئے، میں یہ باتیں نہ سنوں. سو اگر پیشنٹ اوائڈنس شو کرتا ہے، اوائڈنس بیہیویئر ہے اس کے اندر، وہ بات نہیں سننا چاہتا، یا آپ ان سے کوئی نشے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو فون کہتے ہیں کہ کیا آپ ہر وقت نشے کے بارے میں ہی بات کرتے رہتے ہیں، کوئی اور بات کریں. عموماً فیملیز کا ہوتا ہے کہ وہ اسے کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کتنی اچھی زندگی ہو گئی ہے اور پہلے نشے کی وجہ سے ہمیں کتنی تکلیفیں ہمیں اٹھانا پڑی یا کیا کیا نقصانات ہمیں اٹھانا پڑے. تو فوراً سے کہتا ہے کہ آپ بس آپ کو کوئی اور مضمون نہیں ملتا، کوئی اور ٹاپک نہیں ہے. تو یہ ایک اوائڈنس بیہیویئر ہے جو کہ ایک ایڈکٹیو بیہیویئر ہے اور ٹھیک نہیں ہے، جو کہ لیڈ کرتا ہے ٹورڈز ایڈکشن. سو جو بھی ایڈکٹیو بیہیویئر آپ کو لائنگ ہو، اوائڈنس ہو، ڈینائل ہو، تھریٹننگ بیہیویئر ہو، رسک ٹیکنگ بیہیویئر ہو، ایک مینیپولیشن ہوتا ہے. مینیپولیشن میں بلیمنگ آتی ہے کہ وہ بلیم کرنے لگ جاتا ہے اپنے آج کے لیے آپ کو، کہ میں آج جہاں کھڑا ہوں آپ کی وجہ سے کھڑا ہوں، میرے جو نقصانات ہوئے ہیں وہ آپ کی وجہ سے. تو بلیمنگ بھی ایک ایڈکٹیو بیہیویئر ہے، کیونکہ نارمل ہیومن بینگ بلیمنگ نہیں کرتا، وہ رسپانسبلٹی کرتا ہے، رسپانسبلٹی لیتا ہے اپنے ایکشنز کی، اپنے پریزنٹ کی، کہ میں آج اگر کہیں کامیاب کھڑا ہوں تو اس کے پیچھے بھی میں ہوں، اور میں آج اگر کہیں نقصان میں ہوں تو اس کے بھی پیچھے میں ہوں. کیونکہ ایکچولی ہم جہاں کہیں بھی کھڑے ہوتے ہیں وہ اپنے کیے کی وجہ سے کھڑے ہوتے ہیں، دوسروں کے کیے کی وجہ سے نہیں کھڑے ہوتے. سو پیشنٹ اگر بلیمنگ کرتا ہے، بلیم کرتا ہے، الزام دیتا ہے، یہ ایڈکٹیو بیہیویئر ہے. وہ تمام بیہیویئر، یہ تو میں کچھ بتا رہا ہوں، وہ تمام بیہیویئر جو ایکٹیو ایڈکشن میں اس کے اندر ہوتے ہیں، اگریشن، اوائڈنس، ڈینائل، میرا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ایک کامن سا فریز ہے جو سارے مریض استعمال کرتے ہیں. گھر والے جب انہیں کہتے ہیں کہ بیٹا اپنا علاج کراؤ تو کہتے ہیں علاج کی تو آپ لوگوں کو ضرورت ہے. تو ایک ڈینائل اسٹیٹمنٹ ہے کہ علاج تو آپ نہ کرائیں جا کے. تو کامن سی بات ہے، تقریباً سارے مریض ایسا کرتے ہیں. بہت کم مریض ہوتے ہیں جو کہ ایکٹیو ایڈکشن میں ریئلائزیشن میں ہوتے ہیں، بٹ ہوتے ہیں. تو 3% پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو ایکٹیو ایڈکشن میں ریئلائزیشن میں ہوتے ہیں اور وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے اور علاج کی ہمیں ضرورت ہے. مگر ایڈکٹیو بیہیویئر یہ ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں تو چنگا بھلا ہوں، اپنا کام کر رہا ہوں، مجھے کیا علاج کی ضرورت ہے. سو
جو بھی بیہیویئرز آپ کو ان کی ایکٹیو ایڈکشن میں نظر آتے تھے، علاج کے بعد اگر آپ کو وہ بیہیویئرز نظر آتے ہیں تو وہ ایکچولی ایڈکٹیو بیہیویئر ہیں اور وہ لیڈ کر سکتے ہیں ٹوورڈز ایڈکشن. ان کو چھپانا، ان پہ مٹی ڈالنا. ایک اور فیملیز کا ہوتا ہے کہ امن رہے، سکون رہے، کہ اگر ہم ان پہ کچھ کریں گے تو خیر ہے، کوئی نہیں، نشہ تو نہیں کیا نا، ہم تو چاہتے ہیں تو امن قائم کرنا چاہتے ہیں. تو امن قائم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ امن آخر میں رہتا بھی کوئی نہیں ہے. آپ امن جو قائم کر رہے ہوتے ہیں وہ آخر میں بڑی تباہی لے کر آ رہا ہوتا ہے. تو وہ تمام بیہیویئرز جب بھی آپ کو نظر آئیں تو مریض کے ساتھ بات چیت کریں، اور بات چیت ایسے کریں کہ وہ زیادہ بولے اور آپ کم بولیں، مگر آپ کنسسٹنٹ رہیں اپنے پوائنٹ پر کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں یا آپ کا یہ بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے. آپ چاہے 10% بولیں مگر آپ کا پوائنٹ یہ ہو کہ آپ کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے. جیسے کہ یہ ایک چیز مجھے مریضوں سے سیکھنے کو ملی ہے، یعنی ان مریضوں سے مجھے ایک چیز سیکھنے کو ملی ہے کہ وہ اپنے مدعے پہ کنسسٹنٹ رہتے ہیں، وہ اپنے ایجنڈے پہ کنسسٹنٹ رہتے ہیں. آیا کہ ان کا ایجنڈا بھی غلط ہوتا ہے مگر رہتے کنسسٹنٹ ہیں. یعنی اگر انہوں نے فیملی کو ڈی ٹریک کرنا ہے نا علاج سے تو کنسسٹنٹ رہتے ہیں. صبح دوپہر شام کوئی نہیں بولا، میں تو ادھر جا کے خراب ہو جانا، مجھے تو ادھر جا کے مریض پتہ نہیں کیا کچھ بتا دیتے ہیں اور کیا کچھ میرے کانوں میں ڈال دیتے ہیں. یعنی وہ بڑا جیسے کوئی بڑا بہت معصوم ہوتا ہے، وہ بچہ جو ساری ڈرگ کر کے آیا تو کیسے کوئی مریض اس کو خراب کر سکتے ہیں. بیسیکلی وہ خراب ہونا چاہتا ہے تو خراب کرتے ہیں، نہیں تو نہیں کرتے. وہ خود ایسی باتیں کرتا ہے جس کی وجہ سے مریض اس کے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہیں، ورنہ تو مریض نہیں کرتے. سو ویسے بھی جو پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے اس کو کیا نہیں پتہ ہوتا. یہ عموماً مریض یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ مجھے فالو اپ پہ بھیجتے ہیں، مجھے اور بھی پتہ چلتا ہے. تو اور کیا پتہ چل جاتا ہے؟ سارا کچھ تو پتہ ہے آپ کو. ہاں، اور کیا پتہ چل جائے گا آپ کو؟ اور پتہ چلنا کوئی بری بات نہیں ہے، یعنی کسی چیز کا پتہ چلنا تو کوئی بری بات نہیں ہے. سو مریض بڑا کنسسٹنٹ رہتا ہے، اتنا کنسسٹنٹ رہتا ہے کہ فیملی کو میں نے ڈی ٹریک ہوتے ہوئے میں دیکھتا ہوں. فیملی کو کہتی چلو ٹھیک ہے بیٹا، چلو نہیں کرتے بات، کام تیری خوشی میں خوش ہے. یہ اس کی خوشی تو ہے مگر اس کے ساتھ فیئرنیس نہیں ہے، جو پہلا میرا پوائنٹ تھا. خوش تو وہ ہو جاتا ہے مگر کیونکہ یہ اس کے ساتھ فیئرنیس نہیں ہے، آگے چل کے وہ پھر جو ہے ریلیکس ہو جاتا ہے، کیونکہ ایڈکٹیو بیہیویئرز لیڈ کرتے ہیں ٹوورڈز ایڈکشن. سو اس کے ساتھ کنسسٹنٹلی ان بیہیویئرز پر ایک ایک کر کے، ساروں کو نہ چھیڑیں، ایک ایک کر کے جو آتا ہے، جو بیہیویئر وہ شو کرتا ہے تو اس کو ڈیفائن کریں کہ دیکھیں آپ کا یہ بیہیویئر ڈینائل کا ہے، یا ابھی آپ بیٹا اوائڈنس کا بیہیویئر شو کر رہے ہیں، یا ابھی آپ جو ہے تھریٹ دے رہے ہیں اور یہ ایڈکٹیو بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے. جب آپ ان کے بیہیویئرس کو نام دینا شروع کر دیں گے اور نام دے کے بات کرنا شروع کر دیں گے اور کنسسٹنٹلی بات کرتے رہیں گے، رسپیکٹفل رہیں گے. مریض چاہے گا آپ ڈسرسپیکٹفل ہو جائیں، مریض چاہے گا کہ آپ اس کی تھوڑی سی بےزتی کر لیں، مگر وہ آپ نے نہیں کرنی کیونکہ یہ اس کے حق میں ہوتی ہے. اگر آپ اس کی بےزتی کریں گے تو یہ اس کے حق میں جائے گی. آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس کی بےزتی نہیں کرنی، اس کو ذلیل نہیں کرنا، اس کو تانا نہیں دینا، اس کو برا نہیں کہنا. آپ نے بات کرنی ہے اس کے اس بیہیویئر پر کہ دیکھیں یہ بیہیویئر اس کا یہ نام ہے، کیونکہ جب کسی بھی مسئلے کو نام دینا شروع کر دیتے ہیں تو وہ حل نہیں رہتا. اور پوری دنیا میں جو مسائل آتے ہیں سب سے پہلا کام ان مسائل کا کوئی نام دیا جاتا ہے. سب سے پہلا کام کہ اس مسئلے کا یہ نام ہے. سونامی، یعنی وہاں کوئی طوفان بھی آتے ہیں تو اس کو پہلے نام دیا جاتا ہے کہ اس کا یہ نام ہے، کیونکہ نام دینے کے بعد وہ مسئلے حل ہونے کی طرف جاتے ہیں. سو اس کے بیہیویئر کو نام دینا کہ یہ کہیں کہ تم تو ہو ایسے، تم نے ہمیں تنگ ہی کرنا ہے، تم نے ہمیں برباد کر دیا. یعنی اس کے اس اسپیسیفک بیہیویئر پہ بات کرنے کی بجائے اس کی پرسنالٹی پہ بات جو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ پرووک ہو جاتا ہے اور معاملات خراب ہو جاتے ہیں. تم ہمارے مرنے کے بعد تباہ و برباد ہو جاؤ گے، عموماً والدین یہ بات کرتے ہیں. تم کہیں کے نہیں رہو گے، خجل خوار ہو گے، لوگوں کے فکروں میں آ جاؤ گے. اس سے وہ انکمفرٹیبل ہوتا ہے. جتنا آپ اسے انکمفرٹیبل کریں گے وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے.
آپ نے اس کو انکمفرٹیبل نہیں کرنا، آپ نے اس کے ساتھ کمیونیکیشن کرنی ہے اس کے اسپیسیفک بیہیویئر کو جو اس وقت آیا، جو اس نے اس وقت اوائڈنس شو کی کہ کیا ضرورت ہے فالو اپ کرانے کی، تو ان سے آپ لاجیکلی سائنٹیفکلی اس پہ بات کریں کہ نہیں ضرورت تو ہے، اور کیوں ضرورت ہے، کیونکہ یہ آپ کے علاج کا حصہ ہے، اور علاج کا حصہ ہے تو ہوگا۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہاں جا کے میں سارا دن نشہ 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 سنتا ہوں، تو ان کو پہلے آپ سارا دن نشہ 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 کرتے رہتے تھے تو نہیں آتے تھے، ہم آپ کو زبردستی اٹھا کے وہاں لے گئے، اب آپ سننا بھی نہیں چاہتے۔ تو ایکچولی وہ ڈینائل میں جا رہے ہیں، کیونکہ جب پیشنٹ ڈینائل میں جاتا ہے تو وہ نشہ نہیں سننا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ کوئی نشے سے ریلیٹڈ ورڈ اس کے کان سے نہ ٹکرائے، کیونکہ وہ اس کو ڈینائل میں جانے سے روکتا ہے۔ وہ جو ورڈ اس کے کان سے جا کے ٹکراتا ہے نشے کا، وہ اس کو ڈینائل میں جانے سے روکتا ہے اور ڈینائل کو توڑتا ہے۔ اور جب کسی کا ڈینائل ٹوٹتا ہے تو یہ انکمفرٹیبل، یعنی میرا بھی اگر کوئی ڈینائل ٹوٹتا ہے تو میں انکمفرٹیبل ہوتا ہوں، کیونکہ ڈینائل ہمیں ایک ایسے کہیں کہ ایک فینٹیسی کی دنیا میں رکھتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں خراب ہے، کچھ نہیں بگڑا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بیمار بھی نہیں ہوں، میں ٹھیک ٹھاک ہوں، میں چنگا بھلا ہوں، میں نے کسی کا کوئی نقصان بھی نہیں کیا، میں نے اپنا بھی کوئی نقصان نہیں کیا، میری زندگی بڑی صحیح ٹریک پہ جا رہی ہے اور میں صحیح جا رہا ہوں۔ تو میں ایک فینٹیسی کی دنیا میں ہوں۔ آیا کہ میں ایک ایسی بیماری کا شکار ہوا جس سے میرے بہت قیمتی سال ضائع ہو گئے، میرے فیملی کو کافی ڈسٹربینس ہوئی، فائنینشیل کافی نقصانات ہوئے، بٹ میں وہ نہیں دیکھنا چاہتا، کیونکہ جب وہ فالو اپ پہ آتا ہے تو اس طرح کی بات چیت ہوتی ہے جو اسے یہ دکھاتی ہے، جو کہ اس کو ڈینائل میں جانے سے روکتی ہیں۔ سو ڈیو ٹو ڈینائل وہ نہیں آنا چاہتا۔ سو کمیونیکیٹ کریں، اور کمیونیکیشن ایسی کریں کہ وہ زیادہ بولیں، آپ کم بولیں، آپ کویسچن مارک چھوڑ دیں، اس کی ہر بات پہ کویسچن مارک چھوڑ دیں، اس کو موقع دیں کہ وہ آپ کو الیبوریٹ کرے کہ وہ کیوں نہیں جانا چاہتا اس کو، اور کنسسٹنٹ رہیں جب تک کہ وہ ماننا جائے، اس وقت تک آپ کنسسٹنٹ رہیں، سیٹنگز چینج کرتے رہیں۔ اگر اس وقت موقع نہیں ہے تو انہیں 2 گھنٹے بعد بات کریں گے، آپ نے کہیں جانا ہے، ظاہری بات ہے والدین بیچارے فارغ بھی تو نہیں ہوتے کہ آپ یہی کام ہے کہ اسی سے بات چیت کرتے رہیں، تو کیا جا سکتا ہے کہ چلیں 2 گھنٹے بعد بات کرتے ہیں، کل صبح بات کرتے ہیں، کل شام میں بات کرتے ہیں، اگلے دن بات کرتے ہیں، اور جتنا جلدی ہو سکے ہمیں رپورٹ کریں کہ جی یہ ایک ایڈکٹیو بیہیویئر آیا ہے، تاکہ ہم اس پہ کام کر سکیں، کیونکہ میڈیکلی اور سائیکو تھراپیوٹیکلی بھی اس پہ کام ہو سکتا ہے، اس کے ایڈکٹیو بیہیویئر پہ کام ہو سکتا ہے، مگر آپ اگر ہمیں ان کی ایبسنس میں بتاتے ہیں تو یہ کم فائدے مند ہے۔ آپ اگر ان کی پریزنس میں بتاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کنسسٹنٹ ہیں، آپ آواز کھڑا کیے ہوئے ہیں، اور آپ اس کی پریزنس میں بتائیں گے تو ان کو پتہ ہوگا کہ ہم سائنٹیفکلی رپلائی کریں گے، تو وہ یا تو خاموش ہو جائے گا، رہنے دیں میں سمجھ گیا ہوں، تو اچھی بات ہے کہ میں سمجھ گیا ہوں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اگر وہ کنفرنٹ کرے گا تو ہم کنفرنٹ کریں گے، بات چیت کریں گے، اور ہم ان کے ساتھ سائنٹیفکلی بات کریں گے، جس سے اس کو ڈسکریجمنٹ ملے گی ٹوورڈز دیٹ بیہیویئر جو کہ ایک ایڈکٹیو بیہیویئر ہے۔ تو سمجھ آ گئی آپ کو، یہ ایڈکٹیو بیہیویئرس کو پہچاننا جاننا کافی زیادہ ضروری ہے، پیشنٹس کے لیے بھی اور فیملیز کے لیے بھی۔ پیشنٹ بھی بعض دفعہ ان بیہیویئر سے ان اویئر ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میری پرسنالٹی کا حصہ ہے، کہ میں تو تھا ہی ایسا، میں تو ہوں ہی ایسا، کوئی ایسا نہیں ہے، یعنی کوئی پیدا ایسا نہیں ہوتا۔ جن بیہیویئرس کو اس کے جن بیہیویئرس کو انکریجمنٹ ملتی ہے وہ اس کے بیہیویئرس پختہ ہو جاتے ہیں، اور جن بیہیویئرس کو ڈسکریجمنٹ ملتی ہے وہ ان کے بیہیویئر ختم ہونے لگ جاتے ہیں۔ اس ٹیکنیک کو کہتے ہیں کنٹینجنسی مینجمنٹ، کہ ان بیہیویئرس کو جنہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ بیہیویئرس ان کے لگے رہیں، آگے چلیں، آپ ان کو انکریج کریں، ان کو ریوارڈ دیں، اور وہ بیہیویئرس یا رویے جو آپ چاہتے ہیں کہ پیشنٹ کے نہ ہو، آپ ان کو پنشمنٹ کریں، ان کو سزا دیں۔ اور سزا کیا ہے؟ سزا یہ ہے کہ کچھ بھی فیسلٹیز کم کر دیں۔ سزا تانے دینا نہیں ہے، سزا مار پیٹ کرنا نہیں ہے، سزا برا بھلا کہنا نہیں ہے، فیسلٹیز کاٹیں، جو کی فیوریٹ چیزیں ہیں وہ لے لیں،
جب آپ ان کی فیوریٹ چیزیں لیتے ہیں تو یہ زیادہ افیکٹ کرتی ہیں اور لانگ ٹرم کرتی ہیں کہ جب تک وہ فیوریٹ چیز اس کے پاس دوبارہ نہیں جاتی وہ اسے مس کرتا رہتا ہے اور یہ زیادہ پینفل ہے. نہ کہ آپ نے تھپڑ مارا, آپ نے جو ہے اس کو برا بھلا کہا, آپ نے اس کو تھوڑا انکمفرٹیبل فیل کرایا کہ تم ہو ہی ایسے گندے نکمے, تو یہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے تکلیف دیتی ہے اور پھر وہ مظلومیت کے فیز میں چلا جاتا ہے کہ میں تو بڑا مظلوم ہوں, کوئی بھی میرے ساتھ کچھ بھی کر دیتا ہے, کوئی بھی مجھے مار دیتا ہے, مجھے تو لگتا ہے کہ میں ان کا بچہ ہی نہیں. اور بعض دفعہ والدین کو بھی کہہ دیتا ہے کہ آپ نے مجھے فٹ پاتھ سے تو نہیں اٹھایا, کیونکہ وہ مظلومیت کی اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے اور یہ کسی بھی شخص کے لیے اچھا نہیں ہوتا. یعنی کوئی بھی شخص اگر مظلومیت کی اسٹیٹ میں جاتا ہے کہ میں بڑا مظلوم ہوں, یہ اس کے لیے کوئی فیوریٹ نہیں ہوتا, اس کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا. تو اس چیز کا والدین کو خیال رکھنا چاہیے کہ بچوں کو مظلومیت کی اسٹیٹ میں نہ جانے دیں. ان سے اگر پنش کرنا ہے تو فیوریٹ ایکٹیویٹیز لے لیں ان کو ٹی وی دیکھنا پسند ہے یا ان کو موبائل پسند ہے آج کل کے بچوں کو بڑا, یا کوئی اور آپ کی طرف سے ان کو ریوارڈز ہیں, پاکٹ منی ہے, کچھ بھی ہے, تو ان چیزوں میں جو ہے کمی کریں. اور اگر وہ اچھے رویے کرتا ہے تو پھر ان چیزوں میں اضافہ کریں. یہی آج کے دور کی بیسٹ ریوارڈ ہے اور بیسٹ پنشمنٹ ہے. آج وہ دور نہیں ہے کہ کوئی مار پیٹ کی جائے یا ٹوٹ چڑھا کی جائے یا کوئی بنا بناتا ہے. آپ میں سے اگر کوئی آئیڈینٹیفائی کروانا چاہے کہ میں نے کوئی بیہیویئر مس کیا ہے کہ یہ بھی ایک ایڈکشن میں, ایکٹیو ایڈکشن میں پیشنٹ کس طرح بھی بیہیو کرتا ہے, یا کوئی پیشنٹ اگر کوئی کسی طرف نظر بلا بعد آپ کے ذہن میں کوئی آ رہا ہے؟ ہاں, امپلسیوٹی کہہ سکتے ہیں, یہ بھی ایک ایڈکٹیو بیہیویئر ہے کہ بس جو چیزیں خیال آ گیا نا بس ابھی وہ ہو جائے. کیونکہ ایڈکشن میں امپلسیوٹی ہوتی ہے پیشنٹ میں کہ خیال آ گیا رات کے 12 بجے برگر کھانے کا, تو بس اب کہیں سے آ جائے برگر. ایک بات اور ہے جی, کوئی ضروری نہیں ہے کہ جیسے کئی لڑکیوں جگہ بات کر رہا ہوں, تو اگر فیملی کے اندر بچے زیادہ تر یہ ایمفسائز کریں کہ جی میں اپنے دادا کو بتائے آپ کچھ نہیں, میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ نشے کا یا نشے سے نکلا ہوا ہوں. آپ بچے بھی کبھی ماڈرن دور کے اندر ہم تو بچے جو ہے نا وہ اس بات پہ زور دیتے میں جو ہوں سب کچھ ہوں آپ کچھ نہیں. یعنی جب فی زمانہ جو ہے نا آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. آپ صحیح کہہ رہی میں ہیں. یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نشہ نہ کرتے ہوئے بھی وہ بچے اچھا, مگر لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے تو نارمل, یعنی نارمل تو نہیں کہیں گے, چلیے نشہ تو نہیں کرتے مگر میں ہوتی ہے ان میں, ٹھیک نہیں ہے. میں ان کے لیے بھی, ویسے میں کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے, مگر بچوں کے لیے والدین کے سامنے میں بہت خطرناک ہے. بٹ اگر یہ میں ایک نشے کے مریض میں ہے, اس کا علاج ہو گیا ہے مگر میں ابھی بھی ہے, تو یہ ایک ایڈکٹیو بیہیویئر ہے جو کہ لیڈ کرے گا ٹوورڈز ڈرگس. اچھا, وہ جو دوسرا بچہ ہے اس میں یہ میں ہو سکتا ہے اس کو زندگی کی کچھ کامیابیوں سے روکے, وہ زندگی میں یہاں جانے کی بجائے یہاں رہ جائے, تھوڑا کم نیچے کم اوپر جائے. مگر جو نشے کا مریض ہے وہ بیچارہ جو ہے نشے کی طرف چلا جاتا ہے. اس میں کی بات نہیں کر رہے جس میں کہ آپ بات یہ بات کر رہے ہیں کہ مجھے سب پتہ ہے, میں ٹھیک ہوں, آپ کو کچھ نہیں پتا. یہ انسان کی لرننگ کو روک دیتا ہے. یعنی اگر کسی کے اندر یہ آ جاتا ہے کہ مجھے سب پتہ ہے, میں سب جانتا ہوں, میں ٹھیک ہوں اور میں اپنی سائیکالوجی کو بھی جانتا ہوں, میں اپنا علاج بھی خود ہی کر سکتا ہوں, یہ اس میں کی بات کر رہے ہیں جو کہ ایک ایڈکٹ کے لیے بڑی خطرناک ثابت ہوتی ہے. یہاں آنے سے پہلے بھی تو وہ اسی میں ہوتا ہے کہ میں آپ ہی ٹھیک ہو جاؤں گا, میں آپ ہی چھوڑ دوں گا, میں آپ ہی ایسے کر لوں گا. تو اس میں کی وجہ سے آخر نتیجہ کیا نکلتا ہے, وہ کہتا ہے کہ نہیں ڈاکٹر کیا کریں گے جب تک میں ٹھیک نہیں ہونا چاہوں گا, ڈاکٹر تو کچھ بھی نہیں کریں گے. اب ہم دیکھیں نا ہمارے پاس جتنے بھی پیشنٹ بیٹھے ہیں, جیسے طاہر بھی بیٹھے تھے, ان کو ہماری ٹیم گھر سے لے کر آئی تھی. یعنی 97% پیشنٹس کو ہماری ٹیم گھر سے لے کر آتی ہے. بعد کو بھی گھر سے لے کر آئے تھے, عاطم کو بھی گھر سے لے کر آئے تھے.
حسنین خود آیا تھا، ٹھیک ہے، خرم کو بھی گھر سے لے کر آئے تھے، عبداللہ بھی خود آئے. تو زیادہ تر پیشنٹ جو ہے ان کو گھر سے ہی لایا جاتا ہے، اور سلمان کو بھی گھر سے ہی تقریباً لایا گیا. سو زیادہ تر پیشنٹ کو گھر سے ہی لایا جاتا ہے. اور آپ ٹھیک ہونا چاہتے ہیں تو آپ، مگر اس وقت تو نہیں ہونا چاہتے، ٹھیک ہے. سو کیونکہ اگر ہونا چاہتے تو خود ہی آ جاتے ہیں. سو پیشنٹ کا جو ڈرگ ایڈکشن کی بیماری کا شکار ہوتے ہیں ان کی ایکچولی مرضی بیمار ہو جاتی ہے. ان کے برین کے اندر کیمسٹری میں کچھ ایسی چینجز ہو جاتی ہے کہ وہ دیکھ نہیں پا رہے ہوتے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے، جس اسٹیج کو سائنٹیفکلی ڈینائل کہتے ہیں، جو کہ نشے کی بیماری کی وجہ سے ایڈکٹیو بیہیویئر آ جاتا ہے. تو وہ ڈینائل میں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں سب ٹھیک ہے، سب اچھا ہے، کیا بگڑ رہا ہے، کوئی خرابی نہیں ہے. ایسے ہی آپ لوگوں کو کوئی اور کام نہیں ہے. اگر گھر والے کبھی ان کو سمجھاتے بھی ہیں کہ بیٹا رہنے دو آپ، بس ٹھیک ہے، اپنا کوئی علاج کرا لو، ٹھیک ہو جاؤ، تو کہتے کیا ہوا ہے، اپنا جاؤ علاج کراؤ، علاج کی تو تم لوگوں کو ضرورت ہے. سو وہ ڈینائل میں ہوتے ہیں. سو میں ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے ہم بتاتے ہیں، ہم مریضوں کو یہاں یہ ایجوکیٹ کرتے ہیں. اور دنیا کا سب سے بڑا جو پروگرام ہے نیرکوٹک انونیمس کا 12 اسٹیپ کا پروگرام ہے، جو دنیا کے تمام ری ہیبز میں، یعنی یہ ایک ایسا واحد پروگرام ہے جو دنیا کے تمام ری ہیبز میں مریضوں کو پڑھایا، سکھایا، سمجھایا اور فالو کروانے کی جو ہے تحریک دی جاتی ہے. کوئی ایسا ری ہیب نہیں ہے چھوٹے سے چھوٹا لے کر بڑے سے بڑا جہاں اس پروگرام پہ کام نہ ہوتا. اور اس پروگرام کا تیسرا قدم کہتا ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنی مرضی اور زندگی اس بالا تر ہستی کے حوالے کر رہا ہوں جیسے کہ میں سمجھتا ہوں. اور وہ اپنے گھر میں سے کسی کو چنتا ہے. آپ نے بیوی کو چنا نا، تو یہ کر رہے ہیں. اچھا، تو وہ بھی کرتا ہے. اور جو ہے یہ کیوں کہا جاتا ہے، اور یہ پروگرام شاید آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو پتا ہو، یہ پروگرام ایک ریکورنگ ایڈکٹ نے بنایا. یعنی ایک ایسا پیشنٹ، اس نے یہ پروگرام بنایا کوئی 1929 میں، یہ شاید اگر میں ڈیٹ ایئر آگے پیچھے نہیں کر رہا تو 1929 میں یہ پروگرام بنایا ریکورنگ ایڈکٹ نے، جس کے پہلے بہت سارے کے علاج ہو چکے تھے اور وہ تمام علاج انسکسیسفل جا رہے تھے. وہ لیپس ہو رہا تھا اور آخری یہ علاج ہوا اور اس کے بعد پھر وہ ٹھیک ہوا. اس نے لکھا کہ جی اگر میں نے اپنی ناکامیوں سے یہ سیکھا ہے کہ پیشنٹ یہ 12 قدم فالو کرے تو وہ ناکام نہیں ہوگا، اور اگر کوئی پیشنٹ ان 12 قدموں کو فالو نہیں کرتا تو وہ کامیاب نہیں ہوگا. اور وہ پھر ایک پروگرام کی شکل میں آ گیا. اور آج پوری دنیا میں یہ پروگرام صرف ریہیب میں نہیں ہوتا بلکہ پوری دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں، پاکستان میں بھی، کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، فیصل آباد میں، پشاور میں یہ پروگرام انسٹیٹیوٹ سے ہٹ کے پارکس کے لیول پر جو پرانے پیشنٹس ہیں وہ مل کے نئے پیشنٹ کو انوائٹ کرتے ہیں اور وہاں ان کو اس پروگرام کی اویئرنیس دیتے ہیں اور اس پروگرام سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور گروپس ہوتے ہیں، این اے کے گروپس ہوتے ہیں، کراچی میں بھی ہوتے ہیں، لاہور میں بھی ہوتے ہیں، اسلام آباد میں بھی ہوتے ہیں. اور انٹرسٹنگ چیز آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے بھی شہروں میں یہ گروپس ہوتے ہیں ان تمام گروپس کے جو اسپانسرز ہیں، جو ان گروپس کو کنڈکٹ کرتے ہیں، وہ ہمارے ایکس پیشنٹس ہیں. کوئی 1995 کا ایک ہمارے پیشنٹ ہے جن کا 90s میں علاج ہوا تھا، وہ کراچی کے گروپ کو لیڈ کرتے ہیں، واجد بھائی کا نام ہے. اسی طرح لاہور میں، اسی طرح فیصل آباد میں جو پارکس میں ہوتے ہیں ڈیٹس آتی ہیں کہ جس تاریخ کو ہوتا جی وہ ان پیشنٹس کے لیے ٹھیک ہے جو ایکٹیو ایڈکشن میں ہیں کیونکہ ان سے ان کو تھوڑی تحریک ملتی ہے علاج کے لیے، یا ان کے لیے ٹھیک ہے جن کو 3-4 سال ریکوری کے ہو گئے ہیں. اچھا، کیونکہ وہ کوئی آرگنائز نہیں ہوتے کسی انسٹیٹیوٹ کی طرف سے، تو وہاں ایسے لوگ آ رہے ہوتے ہیں جو ڈرگ کر رہے ہوتے ہیں، جو سگریٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا پیشنٹ جو ہمارے ماڈیول میں ہے تو وہ اس کے لیے تھوڑا خراب ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں جائے تو اور وہ ابھی انیشیل ریکوری میں ہے تو اس کے لیے سلپری ہوتا ہے. اس لیے ہم آپ لوگوں کو موٹیویٹ ہاں وہ وہاں بھی ایسا ہی ہے، فیملی ممبرس بھی جا سکتے ہیں، مریض بھی جا سکتے ہیں اور جاتے ہیں وہاں. وہ پرانے پیشنٹ ہی مریضوں کو گروپ کنڈکٹ کرتے ہیں اور ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں اور ایکچولی وہ کس فلاسفی کو فالو کرتے ہیں، وہ 12 اسٹیپ کی فلاسفی ہے جس میں مریض کا تیسرا قدم یہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنی مرضی کو اگلے 2 سال کے لیے حوالے کرنا ہے کسی کے،
آپ نے اپنے گھر میں سے کسی کو چننا ہے، وہ ماں ہو سکتی ہے، باپ ہو سکتا ہے، بھائی بڑا ہو سکتا ہے، بہن ہو سکتی ہے، بیوی ہو سکتی ہے. آپ نے کسی کو چننا ہے اور آپ نے اپنی مرضی اس کے حوالے کر دینی ہے اور پھر وہ جو کہیں وہ کرنا ہے. سو ایڈکٹیو بیہیویئرس کو آئیڈینٹیفائی کیا کریں، ان پہ مریض کے ساتھ خود بھی بات کیا کریں. وہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہی بات کریں، ہمیں ہی بتایا جائے. آپ بات کریں، مگر بات کیسے کریں کہ کمیونیکیٹ کریں، آرگومنٹس نہ کریں. بات کیسے کریں کہ زیادہ وہ بولے، آپ کم بولے. اس چیز کا یعنی خیال رکھا جائے. بات کیسے کریں کہ کنسسٹنٹ رہیں اپنے اس پوائنٹ پر کہ آپ کا یہ بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے، نہ کہ پیشنٹ جو ڈی ٹریک کرتا ہے اور گھما کے کہیں لے جاتا ہے. پیشنٹ کا جو ڈی ٹریکنگ فارمولا ہوتا ہے وہ پتہ کیا ہوتا ہے، وہ آپ کی پرسنالٹی پہ بم مار دیتا ہے. آپ بھی تو اچھے باپ نہیں ہیں. آپ والدین کیا کرتے ہیں، وہ بتانے لگ جاتے ہیں کہ میں تو اچھا باپ ہوں، اور وہ جو پوائنٹ شروع ہوا تھا اس کے ایڈکٹیو بیہیویئر میں بات کرنے کا، وہ گم ہو جاتا ہے. سو اگر پیشنٹ ایسا کوئی بم مارتا ہے کہ آپ کون سا اچھے باپ ہیں یا آپ کون سی اچھی ماں ہیں، آپ بھی تو اچھے ماں باپ نہیں ہیں، تو لیکن یہ آپ کا مضمون نہیں ہے. آپ اس پہ بات کریں. جب آپ بات کرنا چاہیں گے اس پہ بعد میں بات کریں گے. ابھی آپ اس کا جواب دیں کہ یہ جو آپ جھوٹ بول رہے ہیں یہ ایک ایڈکٹیو بیہیویئر ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے اور آپ آئندہ اس سے پرہیز کریں گے. یا یہ جو آپ اگریشن شو کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ایک ایڈکٹیو بیہیویئر ہے اور ہمیں امید ہے کہ آپ آئندہ اس سے پرہیز کریں گے. یا آپ یہ جو تھریٹ دے رہے ہیں تو کیوں دے رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، آئندہ آپ یہ بات نہیں کریں گے. یا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فالو اپ پہ نہیں جاؤں گا، یہ ڈینائل ہے. آپ کو علاج کی ضرورت ہے، وہ فالو اپ علاج کا حصہ ہے اور آپ جائیں گے. یہ آپ کا جو ڈینائل کا بیہیویئر ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. تو کنسسٹنٹلی ان کے ساتھ جب وہ کریں آپ بھی بات کریں، تو بات چیت جاری رکھیں اور ہمیں بھی ساتھ رپورٹ کر دیں کہ یہ ہوا اور ہم نے بات کی. اور کبھی ہمارے سامنے سامنے ہو تو پھر مریض کے سامنے ہی بات کریں تو زیادہ اچھا ہوتا ہے. مریض کو یہ میسج آتا ہے کہ یہ نہیں چھوڑنے والے، یہ نہیں پیچھے ہٹنے والے. اور جب پیشنٹ کو یہ میسج چلا جاتا ہے تو یہاں سے کامیابی. ٹھیک ہے جی، اوکے، تھینک یو. اچھا ٹھیک ہے. ہاں، پھر بھی آپ کا پھر رہنا ٹھیک ہے، چاہے اس کے بدلے میں آپ کو جو ہے علیحدگی مل جائے، چاہے اس کے بدلے میں آپ کو علیحدگی مل جائے، کیونکہ آپ کا ان سے علیحدہ ہونا بھی فیئر ہے، نہ کہ آپ کا ان کے ساتھ ہوتے ہوئے نائس ہونا اور ان کا بیماری میں چلے جانا آپ کے لیے بھی بینیفیشل نہیں ہے اور ان کے لیے تو ہے ہی نہیں. تو ویسے یہ تھریٹ ٹروٹ ہی دیتے ہیں ایڈکٹس، میں نے دیکھا ہے کہ تھریٹ دیتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایڈکٹیو بیہیویئر ہے جو ایڈکشن کے ساتھ ان کو گفٹ میں ملتا ہے. تھریٹ دینا، جھوٹ بولنا، بلیم کرنا، رسک ٹیکنگ بیہیویئر میں ہونا، ڈینائل میں جانا، یہ بیماری کے ساتھ ان کو گفٹ میں ملتے ہیں. مگر اگر لیٹس سپوز آپشن ہو کہ ساتھ رہنا ہے یا الگ ہونا ہے تو پھر فیئرنیس یہ ہے کہ آپ چاہے الگ ہو جائیں، کیونکہ آپ کا الگ ہونا بھی ان کو افیکٹ کرے گا، نہ کہ آپ کا نائس رہتے ہوئے ان کے ساتھ رہنا ان کو کوئی افیکٹ نہیں کرے گا. وہ ان کی بیماری کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اور ان کے لیے بھی. مطلب ایز یو اسٹیٹڈ کہ کمیونیکیٹ کرنا چاہیے اور انٹریکشن کرنا چاہیے، بٹ واٹ اف ایٹ دا سیم ٹائم اوور ایگریسو، ہاؤ ٹو اوورکم دیٹ سچویشن؟ اگر وہ اوور ایگریسو ہے تو اس وقت سب سے اچھا ہے کمیونیکیشن کا یہ ٹول ہے کہ آپ لسننگ کریں جب تک کہ وہ بات کرے گا، اور جتنی زیادہ وہ بولتا جائے گا اتنا زیادہ وہ کام ہوتا جائے گا، اور آفٹر 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ وہ کام ہو جائے گا اور اس کے بعد بولنے کو کچھ نہیں ہوگا، اور پھر آپ خاموشی سے ایک سوال چھوڑ دیں یا ایک بات کر دیں اور وہی بات
آپ نے بہت 10% بولنا ہے، کیونکہ جب فیملی زیادہ بولنے پہ جاتی ہے تو اس کے ایگریشن لیول میں اضافہ ہوتا ہے کہ اس کو بولنے کا ہی موقع نہیں ملتا، اس کو ایڈوائز کر رہے ہیں، اس کو بار بار تھریٹ کر رہے ہیں کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ہم مر جائیں گے تو تمہارا کیا ہوگا، اس کو انکمفرٹیبل کر رہے ہیں. بٹ جب وہ بول رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں اور آپ ایک سوال چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹا سا ایک چھوٹی سی بات چھوڑ دیتے ہیں جو کہ کویکسین مارک کی شکل میں ہوتی ہے، تو اس سے وہ پھر نہیں ہوتا. مگر بات چیت جاری رہنی چاہیے، بات چیت کو ختم نہیں ہونا چاہیے، ڈسکنیکٹ نہیں ہونا چاہیے، اس سے نقصان ہوتا ہے اور مریض کو انکریجمنٹ جاتی ہے کہ یہ کرو، یہ پھر بات ہی نہیں کرتے. یعنی مریضوں کا یہ ہوتا ہے کہ فیملی بات کرتی ہے تو وہ غصہ دکھا دیتا ہے، کوئی تھریٹ دے دیتا ہے، فیملی دھیرے سے خاموش ہو کے کمرے میں جا کے بیٹھتی ہے. تو اس کو کیا انکریجمنٹ ملتی ہے کہ جب بھی بات یہ کرنے آئے نا تو وائلنس کرو، تھوڑا سا غصہ دکھاؤ یا خود ہی خاموش ہو کے چلے جائیں گے اور خاموش ہو کے چلے جاتے ہیں. مگر آپ اپنے ایجنڈے سے نہ ہٹیں، جیسے ایک نشے کا مریض نہیں ہٹتا، وہ اپنے ڈرگ سے نہیں ہٹ رہا ہوتا، کنسسٹنٹ رہتا ہے. آپ اس کو مار لیں، پیٹ لیں، محبت دکھائیں، پیار دکھائیں، وہ کنسسٹنٹ رہتا ہے اور تباہ ہو جاتا ہے. آیا کہ یہ اس کا ایک نیگیٹو کنسسٹنسی ہے، وہ اپنے پوائنٹ پہ رکھتا ہے. کبھی یعنی کہ آپ سوئے ہوں تو پھر آ جائے گا، اٹھے ہوں تو پھر آ جائے گا. سو اسی طرح سے کنسسٹنٹ رہنا چاہیے اور اگریسو ہے تو لسننگ کریں. جی اور کوئی اگر سوال کرے تو نہیں، لیکن اگر aggressive ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم خاموش رہتے ہیں تبھی سامنے سے یہی مطلب جواب آتا ہے کہ مطلب خاموش کیوں ہے، بول کیوں نہیں رہے. نہیں، انہیں کہ آپ پوچھیں گے تو انہیں کہ آپ کو سوال آپ بولنے کا موقع دیں گے تو ہم بولیں گے. مگر ابھی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو چلیے آپ کہہ لیں، آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں کہہ لیں اور لسننگ کریں، کیونکہ جتنا وہ بولے گا اتنا آپ کے حق میں ہے، جتنا وہ بولے گا اتنی زیادہ اس کو سمجھ آئے گی. بٹ فیملیز یہ غلطی کرتی ہے کہ جب مریض اگریسو ہوتا ہے تو اس کے ساتھ آرگومنٹ شروع کر دیتے ہیں، وہ اور زیادہ مریض کو اگریسو کرتے ہیں. یا نارمل شخص بھی ہے، اگر کوئی اگریسو ہے، نشے کا مریض نہیں ہے اور وہ اگریسو ہے اور آپ اس کے ساتھ آرگومنٹس کریں گے تو اور زیادہ اگریسو ہوگا اور آخر میں جھگڑا ہو جائے گا، تو طلاق ہو جائے گی، مار پیٹ ہو جائے گی، یعنی یہاں پہ بات چلی جائے گی. تو ایٹ دس مومنٹ کہ جب ایک بندہ اگریسو ہے تو اس کی لسننگ کرنا ہی بیسٹ ٹول ہے، انٹل وہ چپ ہو جائے، خاموش ہو جائے، یا وہ کہے کہ مجھے جواب تو دو، مجھے بتاؤ تو صحیح میں جو کہہ رہا ہوں، میں جو بول رہا ہوں. تو انہیں کہ آپ موقع دیں گے، آپ جیسے میں نے آپ کی بات کو خاموشی سے سنا ہے، آپ اگر میری بات کو خاموشی سے سنیں گے تو میں بولتی ہوں، تو پھر انہیں بات کریں. ٹھیک ہے، اوکے، تھینک یو.